اور مسئلے نے جنم لیا۔ عام طور پہ لمبی بلڈنگز کی بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ بننا تھا اس کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر۔ تو پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا دنیا کی سب سے اونچی عمارت ان کمزور پتھروں کی بنیاد پر کھڑی کی جائے گی؟ کیا یہ کمزور پتھر واقعی اتنا وزن اٹھا سکیں گے؟ اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال کیا گیا اور وہ تھا فرکشن۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 سالڈ اسٹیل پائلز پر کھڑی کی گئی جو 50 میٹر زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔ پورے برج خلیفہ کا وزن صرف 1-2 نہیں بلکہ پورے 192 اسٹیل پائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا۔ چیلنج نمبر 3، برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی ایمار نے شکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکچر فرم ماضی میں بھی کئی اونچی عمارات کے اسٹرکچر ڈیزائن کر چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا اسٹرکچر ڈیزائن کرنے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کا چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے، جس کے فلورز نیچرل لائٹ سے روشن ہوں اور وہ بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو۔ اس یونیک پرابلم کا سولوشن اس فرم نے دن رات ایک کر کے نکال ہی لیا، اور وہ تھا بٹریس اسٹرکچر، جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کرایا گیا۔ چیلنج نمبر 4، دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مشکل یہ تھی کہ جو کنکریٹ کا مکسچر وہ تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس چیلنج کا صرف ایک ہی سولوشن تھا اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپ انسٹال کیے گئے۔ ان پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر کے فلورز تک پہنچانا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو تھا نہیں، برج خلیفہ میں لگنے والے کنکریٹ کا ٹوٹل وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے 3 سب سے زیادہ طاقتور پمپس منگائے گئے جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔ چیلنج نمبر 5، کنسٹرکشن کے کام کو اب 3 سال گزر چکے تھے، برج خلیفہ کے 140 فلور کھڑے ہو چکے تھے،